نئے عہد نامے میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 14 آیات کو خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور یہاں پر یہ لکھا ہے: پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، اور اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے پطرس کے خط کا مطالعہ کیا، اور اس سال 2025 میں ہم افسیوں کے خط کا سلسلہ وار مطالعہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے باقاعدگی سے ہر اتوار خدا کے گھر میں آنا ہے، اور گھر میں بھی آپ ضرور افسیوں کے خط کو اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے 6 ابواب ہیں، 6 چیپٹرز ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت خط ہے اس لحاظ سے کہ اکثر جب پالوس نے خطوط لکھے کسی بھی کلیسیا کو، تو کسی نہ کسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے اس نے تعلیم دی۔ کلیسیا میں کوئی نہ کوئی مسائل تھے، چاہے وہ عملی طور پر ہوں یا تعلیمی طور پر ہوں یا بدعتوں کے حوالے سے ہوں، تو پالوس نے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے خط لکھے۔ لیکن افسیوں کا خط واحد ایک ایسا خط ہے جہاں پر کوئی بھی مسئلہ کلیسیا میں نظر نہیں آتا، اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ کیوں یہ اتنی پرفیکٹ کلیسیا تھی۔ ہاں، پالوس رسول نے ایک طریقہ ضرور اپنایا، جیسے ہم اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ویکسینیشن کرواتے ہیں، ان کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ بیماری ان میں نہیں ہے، لیکن کل کو یہ بیماری ان کو لگ سکتی ہے، اور اس سے پہلے کہ بیماری لگے اس کا علاج پہلے ہی کر دیں۔
ویکسینیشن کا یہی تو مقصد ہے. بچوں کو جب ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں تو ان کو خسرہ نہیں ہوتا، ان کو کالی کھانسی نہیں ہوتی، ان کو اور بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن ہم پہلے سے تاکہ یہ بیماریاں ان میں آئے ہی نہ، ہم ان کو حفاظتی انجیکشنز لگوا دیتے ہیں. پالوس رسول نے بھی اس خط میں چند ایک مسائل کے لیے صرف اس طرح سے کہ آنے والے وقتوں میں مسئلہ نہ ہو، آنے والے وقتوں میں کلیسیا میں پرابلم نہ ہو، اس لیے اس خط میں اس نے ایڈریس کیا، اس خط میں اس نے اس موضوع پر بات چیت کی. یہ خط پالوس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ روم میں قید کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اپنے گھر میں اس کو بند کر دیا گیا، نظر بند تھا، وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، لوگ آتے تھے اس سے ملتے تھے، ہے نا. بالکل ایسے جیسے کورونا میں ہے نا ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر محدود کر دیا گیا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نظر بند ہو گئے ہیں. تو پالوس رسول کو بھی ایک گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور اس دوران اس نے 4 خط لکھے، اور گلتیوں کا، افسیوں کا، فلپیوں کا اور فلیمون کا، یہ 4 جو خط ہیں پالوس نے اس وقت لکھے جب وہ قید میں تھا. اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پالوس رسول کے 3 خط ایسے ہیں یا 3 ناموں پر ایسے ہیں جن کے پیچھے خاتون کو خط نہیں لکھا گیا، لیکن ان کے نام سے لگتا ہے کہ یہ، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم افسیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کن کو لکھا گیا؟ افسس کے لوگوں کو. اب افسس ایک دیوی کا بھی نام تھا، اور وہاں پر بائبل مقدس میں اس کو ارتمس دیوی بھی کہا گیا ہے، انگلش میں آرٹیمس، اور ڈیانا دیوی بھی اس کو کہا گیا، اور وہاں پر اس کا بہت بڑا مندر تھا. یہ جو افسیوں ہے یہ اسی کے نام سے ہے. پھر تھسلنیکے جو ہے یہ بھی ایک خاتون کا نام تھا، یہ اسکندر اعظم کی بہن تھی. اور جو کرنتھس ہے یہ بھی کرنتھی سے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑی، لڑکی، اسی سے یہ لفظ ہے کرنتھس، ٹھیک ہے، کڑی سے، لڑکی سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو پالوس کے خطوط کے حوالے سے. لیکن جب ہم اس خط کی بات کرتے ہیں تو 4 اس کے بڑے حصے ہیں. پہلے حصے میں وہ بتاتا ہے کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے حصے میں وہ کیا بتاتا ہے کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے. دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے کہ جب ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے تو پھر ہم ایک نیا معاشرہ بن گئے ہیں. اب معاشرے کیسے بنتے ہیں؟ گھرانوں سے، اور گھرانے کہاں سے بنتے ہیں؟ افراد سے. جب افراد کو نئی زندگی مل گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ نیا بن گیا. اور نئی زندگی، اور دوسری بات کیا ہے؟ نیا معاشرہ. اس کے بعد جب معاشرہ نیا بن جاتا ہے تو اس کے پھر قانون اور اصول بھی نئے ہوتے ہیں. اب پرانے قانون تو نہیں اس پر لاگو ہوں گے، معاشرہ نیا بنا ہے، سوسائٹی نئی بن گئی ہے، اس لیے اس پر جو قوانین ہیں وہ بھی نئے لاگو ہوں گے، پرانے قانون نہیں اس پر چلیں گے. تو اس خط میں جو تیسری بات اس نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ نئے پرنسپلز، نئے قوانین جو نئے معاشرے پر لاگو ہوتے ہیں. اور آخری حصے میں اس نے نئے رشتوں پر بات کی ہے کہ جب مسیح میں ہیں تو پھر نئے رشتے، اس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں اولاد اور والدین کے رشتے کی بات کی گئی ہے، اس میں غلام اور آقا کے رشتے کی بات کی گئی ہے، اس میں ایک مسیحی کی اور ابلیس کی بات کی گئی ہے کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور کس طرح ایک ایماندار اپنے آپ کو روحانی ہتھیاروں سے لیس کر کے تو ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ خط کا جو میں نے پورا خط کا ایک طرح سے آپ کو بتا دیا کہ اس خط میں ہے کیا. پہلی بات کیا ہے؟ اس میں نئی زندگی ہے. جب کسی کو نئی زندگی مل جاتی ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ نیا معاشرہ. جب نیا معاشرہ بن جاتا ہے تو اس معاشرے پر پرانے قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس پر نئے قانون لاگو ہوتے ہیں. تو تیسری بات اس میں کیا ہے؟ نئے قانون یا اصول. اور چوتھی بات کیا ہے؟ نئے رشتے. اور ہم اس پورے سال میں جب تک خدا ہمیں موقع دیتا ہے اور خدا نے ہمیں زندگی دی
اور ہم اس میں سلسلہ وار بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان ساری باتوں کو شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں، تاکہ جب ہم اس خط کو سلسلہ وار پڑھتے ہیں تو پھر ہم سمجھ بھی سکیں۔ اب جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، پولس رسول نے جب، چلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ افسس شہر تھا کہاں پہ۔ اب جو نزدیک والے ہیں ان کو تو بڑا فائدہ ہوگا، جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کا نقصان ہی ہوگا، میں کچھ کر نہیں سکتا، پیچھے بیٹھے ہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم دیکھیں تو یہ جو افسس ہے یہاں پر، اگر آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ افسس ہے۔ یہ جو موجودہ ترکی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم 7 کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے یہ پرگمن کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، افسس کی کلیسیا، تواتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدلفیا، اور یہ باقی سارے۔ تو یہ سارا ترکی کا علاقہ تھا جہاں پر یہ شہر تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو بلو بلو نظر آ رہا ہے یہ سارا پانی ہے، یہ سمندر ہے۔ تو یہ سمندر کے بالکل کہاں پر ہے؟ کنارے پہ۔ یہ جو شہر تھا افسس کہاں پر ہے؟ سمندر کے۔ اب یہ سمندر کے کنارے پر ہے تو یہ بحری تجارت کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج کراچی ہے نا، اس دور میں افسس بالکل ایسے ہی شہر جو سمندر ہے اس کے کنارے پر واقع تھا۔ اب وہاں پر بہت زیادہ ٹریڈ ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، اور طرح طرح کے جو کلچر کے اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کر کاروبار کرتے تھے، وہاں پر رہتے تھے۔ اس لیے یہ شہر بڑا ملٹی کلچر ٹائپ شہر تھا۔ اگر آپ کراچی میں جائیں نا تو وہاں پر آپ کو پنجابی بھی ملیں گے، بنگالی بھی ملیں گے، آپ کو سندھی بھی ملیں گے، آپ کو ہر کلچر کے لوگ وہاں پر ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بالکل سمندر کے کنارے پر ہے اور مختلف طرح کے لوگ وہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے، اور اب وہ آباد ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا کلچر ہے۔ اسی طرح اس شہر میں بھی بہت سارے کلچر کے لوگ رہتے تھے۔ پھر اس شہر کی ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے پیسہ بھی بہت ہے اس شہر میں، مال و دولت بھی بہت تھی، نسبتاً لوگ جو ہیں وہ امیر لوگ تھے۔ جہاں پر کاروبار زیادہ ہوتا ہے وہاں پر لوگ پیسے کے لحاظ سے بھی سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ارتمس دیوی ہے اس کا مندر بھی تھا، اور وہ بہت بڑا مندر تھا، اور وہاں پر ہر طرح کی برائی اور گناہ اور بدی کی جاتی تھی۔ ایسے میں پولس رسول نے جب وہاں پر گیا تو کلیسیا قائم کی۔ اب میرے ساتھ اعمال کی کتاب کو دیکھیے گا، رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 18واں باب، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کب اس کلیسیا کی بنیاد پڑی، اور ایسے شہر میں جہاں پر گناہ اور بدی بڑے زوروں پر ہے خدا نے اپنا بڑا جلالی کام کیا، اور وہاں پر پالوس کے وسیلہ سے ایک کلیسیا قائم ہوئی۔ رسولوں کے اعمال اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ اے ہوائی جہاز نسی، کیڑا جہاز سی والا ہے نا؟ تو اب جو بائبل میں لکھا کہ جہاز، بحری جہاز، شپ، اور اگر یہ شہر ہو کہیں بالکل جیسے ملتان ہے تو جی بائبل سے لکھا جی ملتانوں وہ بحری جہاز تے بہ گیا تو کون منے گا؟ ملتان سے ہے کچھ سمندر، تو جی ہوئے کہ بھائی کراچیوں بندہ بہ گیا تو پھر اسی آسانی دے نال کی کریں گے، کیونکہ علاقے کا جو جغرافیائی لحاظ سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بھی واقعی ایک شہر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جہاز چلتے ہیں۔ جب بائبل میں بائبل ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ افسس سے وہ کس پر بیٹھ گیا؟
تو میں نے آپ کو نقشہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو بائبل میں لکھا ہے نا وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، کہ وہ بالکل سمندر کے کنارے پر ہے اور وہاں سے وہ کہاں پر بیٹھ گیا. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا عرصہ ہو رہا ہے. بائبل کیا بتاتی ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہے تو وہ اس نے کتنا ٹائم گزارا ہے؟ مختصر سا ٹائم گزارا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ دوسری دفعہ آیا تو وہ 3 سال تک یہاں پر رہا. اور آپ اعمال کی کتاب کو دیکھیں، اس کا 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت. ویسے تو یہ سارا 19واں اور 20واں باب سارا اسی افسس کے حوالے سے ہے، لیکن میں شارٹلی آپ کو اعمال 20 اور 31 میں لکھا ہے، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ کتنی دیر وہاں رہا ہے؟ 3 سال. پہلے آیا ہے شارٹ ٹائم کے لیے، پھر اس کے بعد جب آیا تو وہاں پر وہ کتنا عرصہ رہا ہے؟ 3 سال. اور میں نے آپ کو جب کہا تھا نا کہ یہ بڑی اچھی کلیسیا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پالوس نے 3 سال یہاں پر رہ کر خدمت کی. تو جتھے پالوس ورگا بندہ رہ کے خدمت کرے تو کلیسیا پھر کتنی سٹرانگ ہوئے گی. اور نہ صرف اس کلیسیا میں پالوس نے خدمت کی، بلکہ یسوع مسیح کا جو شاگرد یوحنا تھا اس نے بھی افسس میں خدمت کی. جب ہم 12 شاگردوں کے احوال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے، اور جو ہسٹورین ہے ایرینیس، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جو یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا تھا اس نے افسس میں خدمت کی. پالوس ورگا بندہ تو پھر دوسرا یوحنا جڑا محبت دا رسول کہلایا، جدے سپرد یسوع مسیح دی ماں کیتی گئی سی کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے. شاگرد سے کہا کہ دیکھ یہ تیری. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ یوحنا مقدسہ مریم کو افسس میں لے گیا تھا. یہ جو شہر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مقدسہ مریم یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد یوحنا کے ساتھ کہاں چلی گئی؟ افسس میں. اور تیسرا جو بندہ جہاں پر جس نے خدمت کی وہ ہے تیموتھیوس. ان 3 وڈے خادم جتھے خدمت کرنا ہے نا. آپ تیموتھیوس کے خط میں دیکھیں، پہلے باب جو پہلا تیموتھیوس کا خط ہے اور اس میں اس حوالے کو آپ دیکھ لیں. پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی، یہ پالوس کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو، کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں. تو 3 وڈے خادم تے خدمت کرتے رہے نے، اس وجہ تو کلیسیا بڑی سٹرانگ. لیکن جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو جا کر پڑھتے ہیں وہاں پر بھی جو 7 کلیسیاؤں کو خط ہیں وہاں پر خدا نے اس کلیسیا سے ایک شکوہ کیا. مکاشفہ 2 باب میں سب سے پہلے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو خط لکھا گیا اور خدا کہتا ہے کہ میں تیری محنت کو بھی جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں، میں تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں، مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یہ افسس کی کلیسیا کو ہی کہا گیا تھا مکاشفہ 2 باب میں. یہ سارا پس منظر ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جس خط کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کلیسیا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پر حالات و واقعات کیسے ہیں. کتنے لوگوں نے وہاں پر خدمت کی ہے؟ پالوس نے، یوحنا نے اور تیموتھیوس نے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ خادم تھے، ابھی وہ خداوند میں سو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کلیسیا نو چیک کرنا ہے نا تو کلیسیا دے پادری نو چیک کرو. جے پادری ایکٹیو ہے نا تو یہ مطلب ہے کلیسیا بھی ایکٹیو ہے. وہ کہتے ہیں سر جس کلیسیا دا پادری ڈھیلا ہے نا یہ مطلب ہے کلیسیا بھی
تو یہ کسے بات سمجھ رہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کلیسیا کو دیکھنا ہے تو آپ کس کو دیکھیں؟ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کلیسیا کی بات کرنا چاہیں تو اس کے پاسبانوں پر دیکھ لیں. پاسبان کون ہے؟ پالوس ہے، یوحنا ہے اور تیموتھی. اس کا مطلب ہے جیسے مرد خدا ایمان سے بھرے ہوئے، خدمت سے بھرے ہوئے، کلام سے بھرے ہوئے وہاں پر رہے ہوں. یقیناً کلیسیا ترقی کرتی ہے، لیکن چیلنج ہمیشہ موجود رہتا ہے. یہ کلیسیا بھی ایک وقت آیا کہ اس مسیح کے ساتھ پہلے جیسی محبت نہیں رہی. تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ مسیح کے ساتھ جو ہماری محبت ہے یہ ہمیشہ جاری رہے اور ایک جیسی رہے. اب ہم آتے ہیں اس خط کی طرف، اور پولس رسول نے اس خط کا جو آغاز ہے نا وہ بڑا زبردست کیا ہے. پولس رسول کا ایک انداز ہے، وہ تھیالوجی بھی پیش کرتا ہے، پریکٹیکلی بھی پیش کرتا ہے کہ علم بھی دیتا ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی نصیحت کرتا ہے. اور اس خط میں پہلے 3 ابواب میں اس نے بڑی گہری باتیں کی ہیں. تھیالوجی ہے، علم الہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ سے سادہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ آئے کہ پولس کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب دوسری بات، دوسرے حصے میں اس نے پریکٹیکلی چیزوں پر زور دیا ہے. اور بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں، بہت سارے لوگ علم لے لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں. اب پولس کے خطوط کو دیکھیں، ہر خط میں اس کا یہ اسٹائل رہا ہے. تعلیم بھی دیتا ہے، ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی کہتا ہے. اور یہاں پر اس نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم مسیح میں آگے ہیں، یسوع مسیح پر ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اس ایمان لانے کے سبب سے ہمیں کیا روحانی برکات ملی ہیں. بھائی اور بہنوں، جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے بہت ساری مالی اور مادی برکات ہمیں دے رکھی ہیں، روپے پیسے کی صورت میں، صحت اور زندگی کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں. کئی طریقوں سے خدا نے ہمیں بہت ساری جو زمینی برکات ہیں وہ دے رکھی ہیں. کئی جسمانی جو برکات خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور ہمیں ان جسمانی برکتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے. اور نہ صرف اس نے ہمیں جسمانی برکتیں دی ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس نے ہمیں بہت زیادہ برکات دی ہیں. اور پہلی جو برکت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے 4 آیت میں کہ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا. جو پہلی روحانی برکت یہ ہے کہ ہمیں خدا نے الیکٹ کر لیا، خدا نے ہمیں چن لیا ہے. ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور چنا بھی کب؟ بنائے عالم سے پیشتر. اب زبور 139 پڑھیں، جہاں پر جس کو ہم گاتے بھی ہیں کہ خدایا تیری روح تو میں بلانس کے. مرد خدا داؤد نے بڑا زبردست یہ زبور لکھا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ خدا تو مجھے جانتا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے. خدا، وہ داؤد کہتا ہے کہ خدا تو مجھے جانتا ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں ایک مادے کی صورت میں تھا، بے ترتیب مادے کی صورت میں، ابھی میں نے کوئی شکل نہیں پکڑی تھی، خدا تو اس وقت سے مجھے جانتا ہے. پیدائش کے بعد سے نہیں، پیدائش کے پہلے سے خدا تو مجھے جانتا ہے. اور کہتا ہے جب میں عالم اسفر میں ابھی بن رہا تھا، میری شیپ بن رہی تھی، اب تو مجھے جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم پاکستان میں جو کسی بھی شخص کی عمر ہے اس کی پیدائش سے کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ملکوں میں ایسے نہیں پیدائش یا ایج اس طرح کاؤنٹ نہیں کی جاتی جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں. جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ 3 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہ 1 سال کا ہو گیا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟
ہم پیدائش کے 12 مہینے کے بعد کہتے ہیں اب یہ 1 سال کا ہو گیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جب 3 مہینے کا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کتنے کا ہو گیا ہے؟ 1 سال کا. یعنی جب سے اس کی بے ترتیب مادے کو خدا نے ایک شکل دینی شروع کی ہے، وہ سارا وقت بھی وہ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو داؤد نبی یہ کہتے ہیں کہ خدا جب میں عالم اسفل میں ابھی بن رہا تھا تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، خدا تو اس وقت سے مجھے جانتا ہے. کسی پلے کھچنا رہی ہے کہ خدا سانو نہیں جانتا، خدا سانو جانتا ہے اور اج دا نہیں جانتا. اور مرد خدا پالوس ہمیں اس سے بھی پیچھے لے کے جاتا ہے کہ جب ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی خدا تو اس وقت سے ہمیں جانتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ جب داؤد کہتا ہے کہ ابھی میں بن رہا تھا خدا تو مجھے اس وقت سے جانتا ہے. پالوس کہتا ہے کہ جب ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی اس وقت سے ہے خدا تو مجھے جانتا ہے اور اسی وقت تو نے مجھے چن لیا. آج بھی دنیا میں لگ بھگ 8 ارب کے قریب آبادی ہے. ماضی میں کئی اربوں لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مستقبل میں پتہ نہیں کتنے اربوں لوگ آئیں گے. لیکن یہ کتنی بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ اس وقت جب دنیا بھی نہیں بنی تھی خدا مجھے بھی جانتا تھا، خدا آپ کو بھی جانتا تھا اور اس نے ہم میں سے ہر ایک کو چن لیا. یہ کتنی بڑی روحانی برکت ہے، یہ کتنا بڑا خدا کا فضل ہے کہ ابھی جب دنیا بھی نہیں بنی تھی، بنائے عالم سے پہلے پیشتر اس نے ہمیں یسوع مسیح میں چن لیا. اور ایویں نہیں چن لیا، ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. میں خادم کو سن رہا تھا، بڑی زبردست انہوں نے مثال پیش کی اور مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے لیے استاد چنتے تھے، ربی چنتے تھے. جب وہ کسی سے انسپائر ہوتے تو وہ کہتے اچھا یہ استاد بڑا اچھا ہے، میں اس کو چن رہا ہوں اور میں اس سے سیکھوں گا، میں اس کی شاگردی کروں گا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی اچھا بائبل ٹیچر ہے یا اچھا میوزک ٹیچر ہے یا کوئی اچھا کام سکھانے والا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہاں پر بھیجتے ہیں کیونکہ استاد اچھا ہے. لوگ استاد کو چنتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں ایسا استاد ہوں کہ تم نہیں مجھے چن سکتے، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. یہ کتنا بڑا فضل ہے. لوگ استاد چنتے ہیں، لوگ اپنے لیے انسپائر ہو کر کہ یہ بڑا اچھا استاد ہے، میں اس کا چناؤ کرتا ہوں. یسوع مسیح کہتے ہیں تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا ہے. یہ خدا کا مقصد ہے تاکہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا تو تب بھی خدا کا یہی مقصد تھا کہ وہ سب سے فرق نظر آئے. آج بھی میرے اور آپ کے چنے جانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس نقص دار زمانے میں، اس عیب دار معاشرے میں ہم بے عیب اور بے نقص فرزند بن کر زندگی جئیں. یہ خدا کا مقصد ہے بھائی اور بہنوں. جب اس نے ہمیں چنا ہے، یہ روحانی برکت ہے جو ہمیں ملی ہے. سارے لوگ نہیں چنیں گے. وہ سارے لوگ ہیں جو ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ ہیں جو اس دنیا سے ہلاکت بھی چلے گئے ہیں. لیکن میں اور آپ جو چنے گئے ہیں، ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی روحانی برکت ہے جو یسوع مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں حاصل ہوئی ہے. یہ ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ہے کہ ہم بڑے اچھے تھے تو خدا نے ہمیں چن لیا، نہیں، بلکہ مسیح میں اس نے ہمیں چن لیا ہے. الیکٹ کیے گئے ہیں، چوزن پیپل ہیں. دوسری بات 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ دوسری اس کی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے چن لیا. پہلے اس نے چنا ہے، نہ صرف ہمیں سلیکٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے، بلکہ اس نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے. اور مقرر کس کام کے لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہوں. اڈاپشن کا جو کانسیپٹ ہے، اب رومی کلچر میں بھی جب کوئی بھی شخص کسی کو اڈاپٹ کرتا تھا تو جو اس کا حقیقی فرزند
ہوتا تھا بیٹا یا بیٹی، جو رائٹس اس کے ہوتے تھے وہی اس کے ہوتے تھے جو اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، اور اڈاپٹ کسی بھی ایج میں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی جو حقیقی فرزند ہے اور جو لے پالک بیٹا یا بیٹی ہے، ان کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہیں۔ خدا کا حقیقی فرزند کون ہے نا؟ آسمان سے اس نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ میرا پیارا جس سے میں خوش ہوں۔ میں ایک جگہ پر گیا، ایک شہر میں، پادری صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کی مسز آئیں تو انہوں نے اپنی مسز کا تعارف کروایا کہ یہ میری بیوی ہے جس سے میں خوش ہوں، ہے نا؟ بڑے ہنسے۔ جملہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ یہ میرا پیارا جس سے میں، بھائیو اپنی بیوی کا تعارف انج بھی کروا سکتے ہو کتنے، ہے نا؟ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ خوش ہیں اس سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری پیاری بیوی ہے جس سے میں، تو بھائیو تسی بھی انج کہہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میرا پیارا بندہ نہیں کہنا، وہ میں سکھایا تھا نا پطرس کے خط میں، بندہ نہیں کہنا۔ بندے کا کی مطلب ہوتا ہے؟ غلام۔ تو یہ نہیں کہنا اے میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا پیارا شوہر ہے جس سے میں، بڑا اوکھا جایا تو یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا جس سے میں خوش ہوں۔ وہ خدا کا حقیقی فرزند ہے۔ اور جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے وہ کیا ہیں؟ اڈاپٹ کیے ہوئے بچے ہیں، اور جو حقوق یسوع مسیح کے ہیں وہی میرے اور آپ کے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اس سے اور بڑی روحانی برکت کیا ہو سکتی ہے بھائیوں اور بہنوں؟ کہ ہم جو اڈاپٹ کیے گئے ہیں، جو میراث مسیح کی ہے، ہم بھی مسیح کے ہم میراث بن گئے، ہم خدا کے وارث بن گئے۔ جیسے جلالی یسوع ہے، ہم بھی۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جا کے باپ دے سجے ہاتھ، تو ایمانداراں کتنے جانا؟ کبے ہاتھ، انہاں بھی سجے ہاتھ۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی فرزند سجے ہاتھ ہے۔ جہاں پر حقیقی فرزند کو جگہ ملی ہے وہاں پر بھی لے پالک بیٹے اور بیٹیوں کو جگہ ملے گی۔ ہم بھی خدا کے داہنے ہاتھ جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ جو جس کے داہنے ہاتھ میں ستارے ہیں، ایمانداروں کو کہا گیا ستارے۔ بھائی اور بہنوں، یہ خدا کی بہت بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے جب ہم مسیح پر ایمان لائے۔ یہ سب کچھ مسیح کے وسیلہ سے ہوا ہے، یہ میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ ہماری اپنی راست بازی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ نہ صرف اس نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، بلکہ اڈاپٹ کیا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں اور ہم باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھنے والے لوگوں میں ہوں گے۔ جب ہم آگے دیکھتے ہیں 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، ایک اور روحانی برکت کا ذکر ہے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس مسیح میں مفت، جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ سو چوتھی جو برکت ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے چھڑائے گئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنی راست بازی سے نہیں نیک ٹھہرے، ہمیں اپنی راست بازی کی وجہ سے یہ ساری برکات نہیں ملی کہ ہم الیکٹ ہو گئے ہیں، ہم اپوائنٹ ہو گئے ہیں، ہم اڈاپٹ ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری اپنی راست بازی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس کے خون کے باعث ہم چھڑائے گئے ہیں۔ اگر مسیح خون نہ دیتا ہم چھڑائے نہ جاتے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اپنا بیش قیمت لہو بہا کر بھائی اور بہنوں ہمیں چھڑایا ہے۔ اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ جو ہماری مخلصی ہے یہ سونے یا چاندی یا اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوئی،
بلکہ جو ہماری مخلصی ہے وہ ایک بے داغ برے یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے. ہمیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یہ بڑی روحانی برکت ہمیں بخشی گئی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے چھڑائے گئے ہیں. وہ کہ ہم جب ان ساری آیات کو دیکھیں تو ہر ایک آیت بڑی خوبصورت ہے، اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم مختصر اور سادہ باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس خط کو سیکھیں تاکہ ہم اس سے برکت پائیں. تو 4 طرح کی جو روحانی برکات ہیں آج ہم نے سیکھی ہیں مسیح کے وسیلہ سے. پہلی بات کیا ہے کہ ہم خدا نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر کیا کیا؟ چن لیا. یہ بہت بڑی برکت ہے. دوسری برکت کیا ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے مقرر کیا ہے، اور مقرر کس کام کے لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں. اور پھر چوتھی برکت کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے چھڑائے گئے ہیں. سو خدا ہماری مدد کرے کہ جب اس نے ہم پر اتنا فضل کیا ہے تو ہم بھی محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، نئی زندگی کو حاصل کریں، نئی زندگی میں چلیں تاکہ نیا معاشرہ بنے، ہم نئے قانون کو فالو کریں اور نئے رشتوں میں چلنے والے ہوں. خدا ہم سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.